جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان رحمانی۔ ہم کچھ عرصے سے آپ سے یوٹیوب پر ویڈیوز پر گفتگو کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر۔ آج کا ہمارا ٹاپک کہ دل توڑنے کا کفارہ کیا ہے۔ یہ کچھ سینسٹیو موضوع ہے، عنوان تو میں نے اس کے بارے میں کچھ مطالعہ کیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم یہ جان لیں کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں، حقوق العباد سے ہے۔ تو اگر مسلمان بھائی کا دل توڑ دیتا ہے کسی وجہ سے، دو مسلمان بھائیوں میں آپس میں دوستی تھی، دو بہنوں میں دوستی تھی، تو کوئی ایسی وجہ بن گئی جس کی وجہ سے زیادہ تر مجبوریاں، حالات وغیرہ ایسے بن جاتے ہیں، بعض اوقات انسان نہیں چاہتا۔ بہرحال اسلام میں بہت سے کام ایسے ہیں جن کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، اور روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لے تو کفارہ ہے، اور بھی کفارے ہیں۔ اسی طرح اپنی بیوی کو ماں کہہ دے، اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اس چیز کا کفارہ ممکن نہیں ہے، اسلام نے اس میں کفارہ نہیں کیا۔ اب اس میں سختی کتنی ہے کہ آپ اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے جس نے دل دکھایا، دل کو توڑا اپنے مسلمان بھائی کے زبانی الفاظ سے، تکلیف پہنچائی۔ ظاہر ہے جب تکلیف پہنچتی ہے تو ایٹومیٹکلی جو دل کا وہ ٹوٹ جانا ہماری زبان کی اصطلاح میں سمجھا جاتا ہے۔ تو بہت سی احادیث ہیں جس میں نہیں ہو سکتا اس وقت انسان مومن جب تک وہ نبی سے سب سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ اس وقت تک اپنے بھائی سے جیسے وہ صحیح طرح محبت نہیں کرتا تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے نہیں کرتا تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ مومن کی بات آئی کہ اگر وہ یہ کام نہیں کر رہا، یہ والے کام اگر وہ نہیں کر رہا تو نکل جائے گا مومنوں کی صف سے۔ لیکن اس حدیث میں اتنی سختی سے کہا گیا کہ مومن لفظ نے استعمال کیا، مومن نہیں مسلمان کیا، کہ اگر وہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف دینے سے باز نہیں آ رہا تو نکل جائے گا مومن نہیں، مسلمانیت کی صف سے، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کچھ تو حدیث ہے نا، لیسا بطریقن، وہ ہمارے لیسا منا، تو اس کا معنی ہے لیسا بطریقن، وہ ہمارے راستے پہ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے۔ لیکن یہاں پہ تو سخت الفاظ ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑنا ہے اس کو۔ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، اگر دے رہا ہے تو پھر دیکھ لے۔ تو حقوق العباد کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ، کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے حقوق اللہ کو معاف کر سکتے ہیں، اگر اللہ چاہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ جو حقوق اللہ ہیں ان کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو رہی ہے، نہیں، وہ اگر اللہ چاہیں گے، وہ بھی بندے کے اندر کچھ دیکھ کے، تو اللہ اگر چاہیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات ہیں۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں اگر میں چاہوں تو پھر، لیکن حقوق العباد کی جب باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا تعلق میرے سے نہیں بلکہ بندوں کا بندوں کے ساتھ ہے۔ اب قیامت کے دن بھی وہ بندہ معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، جب تو بندہ نہیں معاف کرتا، اس کے متعلق اور یہ بہت سخت معاملہ ہے، حقوق العباد کا بہت سخت معاملہ ہے۔ اور اس کے اندر جب ہم تکلیف کسی دوسرے کو، دل دکھاتے ہیں کسی کا، اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک زبان اور ایک عمل۔
اپنے عمل سے یا زبان سے، اور یہ زبان سارے فسادات کی جڑ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے فرما دیا نا کہ دو ٹانگوں اور دو جبڑوں کے درمیان جو یہ چیزیں ہیں، زبان اور شرمگاہ، اس چیز کی جو مجھے ضمانت دے دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مطلب پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ وہ ویپنز ہے جس سے یہ کام ہو رہا ہے، جس سے یہ فسادات ہو رہے ہیں۔ وہ ویپنز جو ہے وہ زبان ہے، اس ہتھیار سے جو ہے وہ یہ سارے کام خراب ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسی باتیں کوڑی کر جاتے ہیں۔ جو زبان جو ہے وہ لوگوں کے اتنا خطرناک ویپنز ہے کہ لوگوں کے دلوں کو چیرتا ہے یہ، اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ صلی ایک آخری حدیث سن کے بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا تامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے، مگر وہ جنت میں جانے والا ہوگا ان نیکیوں کی وجہ سے، لیکن اس وقت کچھ لوگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے تکلیف دی تھی۔ ایک بندہ آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا تھا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا ہاتھ سے، یا اللہ اس نے مجھے جو ہے نا زبان سے تکلیف دی تھی، یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، یہ کیا۔ یہ سارے حقوق الناس ہیں، حقوق العباد ہیں۔ تو جب سارے لوگ آ جائیں گے تو نبی نے فرمایا ان کو جو ہے نا وہاں پہ کرنسی نہیں چلے گی، ڈالرز نہیں چلیں گے وہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ چلنے کے حوالہ ہے، وہاں پہ نیکیاں چلیں گی۔ اب اس شخص کی اتنی زیادہ نیکیاں جس پہ وہ جنت میں جانے والا تھا وہ لوگوں میں تقسیم کی جائیں گی جس چیز کو تکلیف دی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تقسیم کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی لوگ پڑے ہوں گے انصاف لینے والے، پھر ان لوگوں کے جنہوں نے انصاف جن کو دینا ہے ان کے گناہ اس کے سر پہ چڑھائے جائیں گے اور اس کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعل منہم، استغفر اللہ۔ اب اندازہ کریں کہ حقوق العباد کتنی اہم چیز ہے، اور ہم صبح سے شام تک پرواہ نہیں کرتے کہ کون ہم سے جو ہے وہ ناراض ہو رہا ہے، کس کا ہم دل دکھا رہے ہیں، ہماری زبان کس کے دل کو چیر رہی ہے، کون سی بات کہاں پہ کرنی ہے، کون سی کہاں پہ نہیں کرنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ زبان کی حفاظت کرنے والا اور اپنے مسلمانوں سے صحیح معنوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نواں کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔